السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، آیت مقدسہ نمبر 53 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور ظالمین اور کفار کے حوالے سے کچھ تجزیے ارشاد فرمائے، ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ انسان اگر غور کرے تو اس کی روح اور جان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ روح کھینچ لے تو انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وہ موت بھی ہے جو عارضی ہے، جو نیند کی شکل میں ہے، اس میں بھی ہماری روح نکل جاتی ہے اور پھر ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ روح دوبارہ ڈال دیتے ہیں تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی شکل میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، انسانیت پر ظلم ڈھانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس پر تو غور کرو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ایک ذرے کی تخلیق اللہ نے کی ہے، تو کیا ہمیں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت بار بار ہمیں غور و فکر پہ توجہ دلاتے ہیں، اور اس کی بھی مذمت کر دی کہ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ رشوت دے کے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، سفارش ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں کام وہاں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے دربار میں آپ اتنا کچھ لے آئیں کہ ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنا بھی ہے سب کچھ لے آؤ، ومثلہ معہ، اور اتنا کچھ اور لے آؤ تو پھر بھی چھٹکارا نہیں ہوگا من سوء العذاب، اس برے عذاب سے۔ اور اگر سفارش کی بات ہے تو یاد رکھیے سفارش تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ میرے عزیزو، یہ تصورات جو دنیاوی آج سرمایہ پرستانہ سسٹم کے اندر موجود ہیں کہ ہم سفارش سے کام کروا لیتے ہیں، دباؤ ڈال کے ہم کام نکلوا لیتے ہیں، پیسے دے کے نکلوا لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے کہ ویسے تو دنیا میں بھی یہ سب کام ناجائز ہیں،
حقوق انسانیت سلب ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں تمہیں تو اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، ماحول دیا، تربیت فرمائی، نہیں ہوئی تو اللہ موقع بھی دیتے ہیں، چلیں آپ کی جو رسی ہے ذرا ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن تو یوم الدین ہے، وہاں حساب ہوگا باقاعدہ، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام مجرمین، ظالمین، مشرکین، کفار، منافقین، کوئی کسی قسم کا بھی جرم اگر اس نے کیا ہے تو اس کے لیے یہ آیت تسلی پیدا کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت پھر بھی اپنے بندوں کو جو مجرمین تو ہے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی یہ آیت سب گناہگاروں کے لیے اکسیر شفا کا حکم رکھتی ہے۔ جیسا ایک لا علاج مریض ہو تو وہ تلاش کرتا ہے ایسے طبیب کو جو اس کی نبض دیکھ کر اصل مرض کو پہچان کے اس کا علاج کر دے اور علاج ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے اور پھر صحابہ کرام نے بھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر انقلاب برپا کر دیا۔ اب وہ لوگ جو پریشان ہیں اس سلسلے میں کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ہم نے ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلے کے بعد، جنگوں کے بعد ہم نے کئی مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہے، تو ہمارے جرم تو بہت بڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ہمیں تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اگر ہم معافی مانگتے بھی ہیں تو جرم بہت بڑا ہے، کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ان کو تسلی دی، اور اس کے تناظر میں آج بھی جتنی گناہ گار ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں معافی کی تسلی دی ہے، مغفرت کی تسلی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے مشرک کو نہیں بخشنا، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ شرک کیوں بخشا نہیں جائے گا؟ کہ شرک سے ہی تو سسٹم میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کی رٹ اور توحید سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، انسانیت کی تربیت ہوتی ہے، اس میں امن و امان اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آپ شرک کی فلسفی پہ عمل کریں گے، شرک کا نظام نافذ کر دیں گے تو بدامنی آئے گی، معاشی بدحالی آئے گی۔ کیوں؟ اب انسان کی سوچ میں انتشار پیدا ہو گیا، مشرک کی سوچ میں، اس کی فکر میں انتشار ہوتا ہے، اس میں وحدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم قوم ہے اس کی کبھی ہدایت نہیں آئے گی، ظالم طبقے کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہ موت سے پہلے اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا، قل
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عبادی میرے بندوں کو. سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو. پیدا تو اللہ نے کیا ہے نا، بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی ہے. کیا کہہ دیجئے میرے بندوں کو. اور یہ بندوں کی تعریف کی. کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا. وہ کیا ظلم کیا؟ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے سوسائٹی پر ظلم کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا اور انسانیت کو تباہ کر دیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ رب العزت کتنا پیار کر رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھیے. یہ آیت کریمہ ان گناہگاروں کے لیے بہت بڑا علاج کا ذریعہ ہے، امید کا ذریعہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ گناہ کرتے رہیں گے تو اللہ معاف کرتے رہیں گے؟ نہیں، اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور اگر ایک مسلمان سچا مسلمان ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی انفرادی اجتماعی زندگی گزار رہا ہے اور ان ظالم نظاموں کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے، قرآن پاک نے رہنمائی دی ہے، اللہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان اللہ، سنیے اللہ کی صفت، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یغفر الذنوب، بخشتے ہیں گناہوں کو، جمیعاً، سب کے سب گناہ. اللہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے، کسی قسم کا گناہ. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی یہ صفت غفور الرحیم بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی امید دلاتی ہے. اور پھر یہ اللہ نے فرما دیا، خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما دیں. لہذا مایوسی ختم کیجیے، اللہ کے دربار میں آئیے، اللہ سے رابطہ کیجیے، جوڑ پیدا کیجیے. آپ دیکھیے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.